چترال پاکستان کے شمال مغرب میں کو ہندو کش میں واقع ہے۔ 2017 میں اس ضلع کی آبادی اپر چترال 1,69,000 تھی اور لوئر چترال 2,78,000 تھی، جو اب نئی مردم شماری میں اپر چترال 1,96,000 اور لوئر چترال 3,16,000 سے زیادہ ہے۔ چترال بندو بالا مشہور برفانی چوٹی ترچ میر کے دامن میں واقع ہے۔ مرکزی شہر چترال دریائے چترال پر واقع ہے، جسے دریائے کنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ چترال کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جس ریاست نے سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا وہ چترال کی ریاست تھی۔ اس ریاست نے غیر مشروط طور پر پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ چترال کی قدیمی تاریخ دوراس پلا سلطنت، گندھارا تہذیب، کشان سلطنت، ہندو شاہی، دوارا اور کتور شاہی سے وابستہ ہے۔ 1571 کے بعد سے چترال میں 1947 تک کتور شاہی کا راج رہا۔ چترال کے حکمران ماہتر کہلاتے تھے۔ اس ریاست کا بادشاہ ہوتا تھا، جسے کھوار میں متار اور اردو میں مہتر کہا جاتا تھا۔ اس کی بادشاہی کو متاری کہا جاتا تھا۔ چترال میں 6 زبانیں ایسی ہیں جو کافی قدیم زمانے سے بولی جا رہی ہیں، یعنی کھوار، کلاش، تمیڑی، گوار باٹی، یاگدا اور پلووا۔ چترال کی زمین پر موجود وادی کلاش ایک دل نشین وادی ہے۔ یہاں کی خوبصورتی، ثقافت اور تہوار کے رنگ بہت دلکش ہیں۔ یہاں کلاش قبیلے کے لوگ ہر سال 2 تہوار مناتے ہیں، چیلم جوشی اور جام جوش چیلم جوشی تہوار موسم گرما کے آغاز میں، جبکہ چاموس تہوار دسمبر میں منایا جاتا ہے۔ وادی چترال کے قابل دید مقامات میں ترچ میر چوٹی، چترال میوزیم، شاہی مسجد، شاہی قلعہ، گرم چشمہ، وادی امان قلعہ، سندر پولو گراؤنڈ، وادی کلاش، کاک کلاشت اور میڈوز بونی، مستوج اور اودی کلاش شامل ہیں۔ ترچ میر کو ہندو کش کے بلند ترین چوٹی ہے، جو چترال شہر سے کافی فاصلے پر واقع ہے۔ چترال میوزیم اپنے ثقافتی ورثے کو برقرار رکھنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس میں 2 حصے ہیں۔ پہلی گیلری میں زیورات، آلات، شاہی خاندان کے آباء و اجداد کا فرنیچر اور دوسری گیلری میں آثار قدیمہ اور کلاش قبیلے کی اشیاء شامل ہیں، جس میں یونانی ثقافتی ورثہ اور مذہبی چیزیں شامل ہیں۔ شاہی مسجد چترال شاہ شجاع الملک نے 1924 میں تعمیر کی تھی، جنہوں نے چترال پر 1895 سے 1936 تک حکمرانی کی۔ مسجد کی عمارت واقعتاً فن تعمیر کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہے۔ شاہی قلعہ نادر شاہ کی رہائش گاہ کے لیے 14ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 1977 میں اس شاہ افضل دوم نے بحال کیا۔ گرم چشمہ، اس کو اپنا انوکھا نام ملا کیونکہ چشمے میں عام طور پر ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، مگر اس کا پانی گرم ہے۔ وادی ایوان ویلی کلاش ویلی اور نورستان کا گیٹ وے ہے۔ ایوان ضلع چترال کا ایک ہی گاؤں ہے جو چترال شہر کے جنوب میں 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس طرح وادی بموریت ہے جو ایوان سے آگے ہے۔ یہ کلاش کی 3 وادیوں میں سے ایک ہے۔ چترال سے لگ بھگ 2 گھنٹے کا سفر کر کے بموریت پہنچا جا سکتا ہے۔ یہاں پر کلاش قبیلے سے تعلق رکھنے والے 1800 افراد آباد ہیں۔ سندور پاس ضلع غزار اور ضلع چترال کے سنگم پر سندور پاس ہے، جو اپنے بلند ترین سندور پولو گراؤنڈ کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں ہر سال پولو فیسٹیول ہوتا ہے۔ کلاش چترال شہر سے 35 کلومیٹر دور جنوب میں وادی کلاش واقع ہے۔ وادی کلاش میں رمبوار، بریر اور بموریت تینوں وادیاں پہاڑ کے 3 علیحدہ سلسلوں میں واقع ہیں۔ ان تینوں میں سب سے خوبصورت اور بڑی وادی بموریت ہے۔ وادی کے درمیان میں بہتی نیگیوں شفاف پانی کی ندی قابل دید ہے۔ کلاش کو کافرستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس وادی کے تینوں گاؤں میں کلاش قبیلے کے لوگ آباد ہیں۔ کلاش قبیلے کی آبادی 2200 نفوس پر مشتمل ہے۔ اس قبیلے کے لوگ کلاش کی تینوں وادیوں میں مقیم ہیں، لیکن ان کی اکثریت بموریت میں رہتی ہے۔ کلاش کا مطلب ہے کالے کپڑے پہننے والے۔ اس نام کی وجہ مقامی لباس کو دیکھنے پر معلوم ہو جاتی ہے۔ یہاں کی خواتین سیاہ لمبے فراق نما کرتے پہنتی ہیں۔